نبیلہ لطیف صاحبہ جرمنی سے یہ سوال کرتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بہشت کے باغوں میں جاؤ تو وہاں پھل کھاؤ۔ اچھا پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا مسجدیں۔ اچھا پوچھا گیا رسول اللہ ان کا پھل کیا ہے؟ فرمایا ذکر الہی۔ ٹھیک ہے، حضور آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اگر جنت کے باغات سے مراد مساجد اور پھل سے مراد ذکر الہی ہے تو قرآن شریف میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں ان کو نرم ریشم کی پوشاکیں عطا ہوں گی اور جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، اچھا زیتون کھجور وغیرہ جیسی نعمتوں کا بار بار ذکر آتا ہے، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ بیچاری کو بہت معلومات افسوس ہوا ہے۔ یہ ذکر الہی کہتے ہیں جیسی جیسے بن پڑی یہاں تو کر لیا، آگے جا کے ذکر الہی سامنے آیا نا تو پھر تو انداز سوال کا یہ ہے کہ تمہارے گئے جنت میں سب ختم ہے، ذکر الہی وہاں بھی کروایا جائے گا۔ ویسی بات کی موسیٰ نٹھے موت تو تگے موت کھڑی، بھائی ذکر الہی سے بھاگنے والے کو جنت ہی نہیں ملنی۔ من یکش عن ذکر الرحمن ہے، جو بھی اس دنیا میں ذکر الہی سے بھاگے گا اس سے طبیعت متنفر ہوگی یا بچے گا تو اس کے لیے تو ہم شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ تو یہ تو جھگڑا ہی غلط ختم ہو گیا، کہ تو جہنم کی باتیں ہونی چاہیے۔ اگر ذکر الہی میں لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے تو وہی ذکر الہی آپ کے لیے جنت کے باغ بن جائے گا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بہت احسان فرمایا یہ وضاحت فرما کے کہ جس قسم کی ظاہری جنت کی تم تمنائیں لیے بیٹھے ہو وہ صرف ایک قسم کے روحانی مضامین کا بیان ہے، اور جہاں تک لطف کا تعلق ہے یہ قطعی بات ہے کہ خواہ وہ مسجدیں ہوں جنت کی یا ذکر الہی ہوں ان مسجدوں کے، ان کا لطف جنت کے باغات سے جس کو تم یہاں دنیا کے باغات سمجھتے ہو ان سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوگا، اور بہت زیادہ احساس ہوگا لطف کا۔ اور لطف کی جو بات ہے اس کا مادے سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا احساس سے ہے۔ آپ کا شعور لطف کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک ہی چیز آپ کھاتی ہیں اور طبیعت بتلا جاتی ہے، وہی چیز دوسرا مزے سے کھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو آخری شکل میں احساس ہے یہ محض پلسز کا نام ہے، یعنی لہروں کا نام ہے جو دماغ میں برقی لہریں چلتی ہیں۔ تو روحوں کی لہریں ان کے ساتھ ٹیون کر جائیں گی ذکر الہی کے ساتھ، اور وہاں ذکر الہی کا وہ لطف آئے گا کہ یہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس مزے لینے ہیں کہ باغوں میں پھرنا خالی، ان باغوں میں پھرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ بور ہو جائیں گی کہ وہاں دودھ ہوگا شہد ہوگا، کہاں تک شہد پیئیں گی کہاں تک دودھ پیئیں گی۔ لیکن جو ذکر الہی کے لطف ہے وہ ہر نام کے ساتھ بے شمار اور صفات وابستہ ہیں، لامتناہی تنوع ہے اس میں، اور وہ جنتیں ہیں دراصل جن کی طرف آپ کو بلایا جاتا ہے۔ لیکن یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کی طبیعت بھاگے، وہ تو ناقابل بیان کشش رکھنے والی چیزیں ہیں جن کا تصور آپ یہاں نہیں باندھ سکتے۔